تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے اس لیکچر کے اندر جو ہے ہم درخواست نویسی پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ سوال جو ہے بورڈ کے پیپر پہ کس انداز میں آتا ہے اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور کیسے پوچھا جاتا ہے اور اس کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. تو درخواست کے درجہ ذیل حصوں کی مناسبت سے نمبروں کی تقسیم کی جاتی ہے. جب بھی بورڈ کے پیپر جو ہے چیک ہوتے ہیں ہمیں یہ ایک انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ جناب آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے اور پھر جو ہے ان کو نمبر دینے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور مثال کے طور پر سب سے پہلے کہتے ہیں تخاطب، اور اس کا 1 نمبر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے القاب و آداب 1 نمبر. اب یہ تمام کیا چیزیں میں انشاءاللہ آگے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. نفس مضمون اس کے 6 نمبر ہیں. ٹھیک ہے، میں نے یہ کاؤنٹنگ بھی آپ کو سکھانی ہے. تو یہ دیکھیں یہ 6 نمبر ہے. اور تابع فرمان، عرض، العرض یا درخواست گزار، یہ سب الفاظ کا معنی جو ہے بیٹا ایک ہی ہے، اس کا 1 نمبر ملتا ہے. اسی طرح درست انداز میں تاریخ لکھنے کا آپ کو 1 نمبر ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا. اب ہم جو ہے وہ ہدایات جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جن کو آپ نے بیٹا جی جب بھی بورڈ کے پیپر دینے ہیں تو آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. مثال کے طور پر پہلا اصول یہ ہے کہ درخواست والا سوال ہمیشہ نئے صفحے سے شروع کیا ہے. بیٹا جی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک درخواست لکھیں اور آپ اسکول کے آفس میں دینے جا رہے ہیں اور ماما آپ سے کہیں کہ بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ اسکول جا رہا ہوں ماما. آپ نے خود ہی تو کہا تھا آج ضروری کام ہے تو چھٹی کر دو، تو اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں. تو ایسا کرو کہ بیٹا یہ نیچے جو ہے نا کچھ چیزیں لے آؤ بازار سے، تو یہ بھی نوٹ کر لو. آپ نے آدھا پیج پھاڑا اور اس پہ اپنی لسٹ بنائی اور وہ بھی آپ بازار بھی چلے گئے اور اسکول بھی چلے گئے اور آپ نے وہ درخواست جو ہے وہ آدھے صفحے والی پیش کی. ایسا نہیں ہوتا. درخواست ہمیشہ جو ہے وہ ویل مینج اور بڑے اچھے انداز میں کی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو سکے. ایسے ہی ہے نا. تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ جب بورڈ کے جو ہے وہ پیپر میں آپ بیٹھیں تو آپ نے جو بھی شیٹ ہے، جو بھی سوال آپ نے جب درخواست والا سوال جب آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیا صفحہ جو ہے وہ لے کر اور وہاں سے جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو دوسری بات یہ ہے اس سوال کو ایک ہی صفحے پر ختم کریں. غیر ضروری طوالت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو غیر ضروری طوالت یعنی کہ اس میں درخواست تو بیٹا ٹو دا پوائنٹ ہی ہوتی ہے، اس میں مزید جو ہے وہ ایکسٹرا باتیں تو نہیں لکھی جاتی. تو غیر ضروری طور پر جو ہے وہ اس میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ کی جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اسی طرح جو ہے وہ ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. تو اردو کے قواعد و ضوابط کے مطابق اگر لفظ جناب لکھا جائے تو اس کے آگے صاحب نہیں آتا. ٹھیک ہے، جو اردو کا عام طور پر قواعد ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آگے صاحب نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اسی طرح چونکہ یہ میٹرک کی کتاب جو ہے اردو قواعد و انشاء یہ بھی بورڈ کی طرف سے جاری کرتا ہے. اس میں لکھا جا رہا ہے، انہوں نے لکھا ہوا بیٹا، اس لیے میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ پھر غلطی نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی، تو اس کے علاوہ میٹرک کی سطح پر ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹرس یا صدر معلم یا صدر معلمہ یہ والے الفاظ جو ہے وہ لکھنا ہی مناسب ہوتے ہیں، چونکہ آپ اسکول لیول پہ ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کو اس انداز میں اگر آپ لکھتے ہیں لفظ تو وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ
हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस या सदर मुअल्लिम क्या, सदर कहते हैं बड़े को, आपने सुना होगा लफ्ज सदर दरवाजा, ठीक है। तो सदर मुअल्लिम, मुअल्लिम कहते हैं उस्ताद को, टीचर को, तो सदर मुअल्लिम बड़ा उस्ताद, ठीक है, बड़े टीचर जो है, हेडमास्टर जिसे कहते हैं। तो इसी तरह सदर मुअल्लिमा, ठीक है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो है कि मैट्रिक की सतह पर दरख्वास्त में उन्वान लिखना अशद जरूरी नहीं होता, ना ही इसके कोई नंबर होते हैं, ठीक है जी। बाजू का तो आप इंटर लेवल पे देखते हैं ना, वहां पे उन्वानात जो है वो लिखे होते हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि इसको लिखना अशद जरूरी नहीं है और ना ही जो है वो इसके कोई नंबर दिए जाते हैं। तो जनाब आगे, स्कूल का नाम और पता जाहिर ना किया जाए, इसलिए इसकी जगह पे गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बेजीम जो है वो लिखा जाता है, बेहतर होता है। दीगर दरख्वास्तों में, यानी कि वो दरख्वास्तें जिनका ताल्लुक जो है स्कूल से नहीं है और उसका ताल्लुक जो है वो जिले ऑफिसर से है, तो वहां पर जो है वो आपने जिला अलिफ बेजीम में लिखा। इसी तरह बेटा जी तारीख लिखने का दुरुस्त तरीका जो है वो देख लीजिएगा। ये तरीका होता है, आपने सबसे पहले महीना लिखा, ठीक है, 4 तारीख लिखी, और उसके बाद ये एक अलामत है जो मैंने अलग से आपको करके दिखा रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। तो इसको अलामत फाजल भी कहते हैं, ये लगाई जाती है तारीख को महीने को अलग करने के लिए। उसके बाद सन लगाया जाता है। तो इस तरह से दुरुस्त अंदाज में जो है वो तारीख लिखी जाती है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको मजीद ये लगे। और अगर यकुम तारीख लिखनी हो तो फिर यकुम के आगे ये अलामत जो है वो बिल्कुल नहीं लगाई जाती। तो इस अलामत को अलामत फाजिला या फाजिल जो है वो जरूरी कहते हैं, और ये लगाना फिर जरूरी नहीं होता अगर यकुम आ गया। अगर डिजिट आ गया तो फिर जो है बेटा लगाना जरूरी है। तारीख लिखने के बिल्कुल 2 तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप किसी और अंदाज में लिखते हैं तो वो गलत हो सकता है। यकुम अप्रैल 2020 यूं भी लिखेंगे तो ये भी जो है वो बेटा दुरुस्त माना जाएगा। यानी एक तो तरीका ये हो गया, ये भी दुरुस्त है। अच्छा जी, स्कूल वाला पॉइंट दोबारा समझा दूं, और माइक मैंने बेटा जी फुल किया हुआ है, ठीक है, वो मेरे एंड पे कोई इशू नहीं है। तो आइए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो एक तो हो गया जी ये। और स्कूल का बेटा जी मैंने ये बताया था कि आपने अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना। सिक्रेसी के अंदर जो है इस पे पाबंदी होती है, आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे। वो मैं आपको आगे चलकर दरख्वास्त में बताता हूँ। और या जो है अब एक ये तरीका है, ठीक है जी, दरख्वास्त लिखने, ये 2 तरीके हैं। फिर इन तरीकों के अलावा अगर कोई बच्चा तरीका जो है वो लगाता है, कोई तारीख लिखता है, तो बेटा ये देखें आपके लिए जो है मैंने राइट आउट किया हुआ है कि वो गलत तस्वुर किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि हाँ जी, अब ये देखें, अगला लफ्ज है जनाबे आली। जनाबे आली लिखना दुरुस्त है, ये लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा ये बाकी जो है वो सारे के सारे जो है वो गलत तस्वुर किए जाएंगे, ठीक है जी। और ये लफ्ज जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये आपने याद रखना है। और बाकी जो है वो ये दोनों गलत तस्वुर किए जाएंगे। इसी तरह ताबे फरमान, अर्जे, अलर्ज, दरख्वास्त गुजार बाईं तरफ लिखा जाता है। और जनाब ये बड़ी अहम चीज कि अगर आपने ये ताबेदार लफ्ज लिखा तो ये गलत तस्वुर किया जाए, ठीक है जी। तो ये हो गया जनाब, ये पॉइंट क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं। ताबे फरमान, अर्जे, अलर्ज, दरख्वास्त गुजार, इन सब अल्फाज का एक ही मायना मफहूम होता है, लिहाजा अलग से किसी लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं होती।
ٹھیک ہے جی. یہ ان سب میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے. امتحانی نقطہ نظر سے درخواست لکھنے کا طریقہ یہ آپ کے سامنے ہے. تو میں اس کو کرتا ہوں یہاں سے جو ہے وہ کاپی کر لیتے ہیں ہم, تاکہ ادھر جو ہے وہ آ کر آپ کو سمجھا سکوں الگ سے. ہم چلتے ہیں اپنی اس فائل کو, یہ لیں. تو بیٹا یہ طریقہ ہے درخواست لکھنے کا. میں اس کو مزید جو ہے وہ واضح کر دیتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھیں کہ میں ایک لائن آپ کے سامنے بیٹا جی کھینچتا ہوں کہ فرض کیا ہم نے بیٹا یہ حاشیہ لگا ہوا, ٹھیک ہے, یہ حاشیہ لگا ہوا ہے اور ادھر سے یہ حاشیہ لگا ہوا ہے. اچھا, اب آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے, اب آپ اس میں انٹر بھی, یعنی کہ میں یہاں پہ انٹر کی یوز کر لیتا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ ہم نے یہ کام جو ہے بیٹا جی ایک ہی پیج کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے, تو ہمارے پاس کتنی جگہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ہم آرام سے پوری کا پورا جو ہے وہ پیج استعمال کر کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو, پورا پیج جو ہے وہ استعمال کریں. اچھا, اب دیکھیں میں نے ذرا اس کو, چونکہ وہ کتابی شکل میں تھی, اس کو میں ذرا بڑا کر لیتا ہوں, آپ کو جو ہے وہ واضح طور پر نظر بھی آ جائے گا. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے جی, اس طرح سے. اب یہ دیکھیں اس کا بھی سائز جو ہے میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں. آپ نے چونکہ یہ چیزیں مارکر سے اگر لکھ سکتے ہیں تو بیٹا لکھ لیں, ادروائز جو ہے وہ یہ چند ایک چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ آپ نے مارکر سے ہی لکھنی ہے, وہ میں آپ کو ابھی واضح کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج. اچھا, سب سے پہلی چیز یہ ہے بیٹا کہ تخاطب ہے, مخاطب کیا جا رہا ہے, اور پھر جو ہے اسکول کا نام ہے. یہ آپ کا جو مرضی اسکول ہے آپ نے یہی لکھنا. آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں, میری چیز ایک بات یاد رکھیے گا, آپ نے یہی چیز جو ہے وہ لکھ دیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے بالکل لڑکی بن کے نہ لکھیں, آپ لڑکا ہی بن کر جو ہے وہ لکھ دیں, غلطی ہونے کے 0% چانس ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا. ٹھیک ہو گیا, تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا, اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر میں نے ایک بات وہاں پر کی تھی کہ عنوان لکھنا اشد ضروری نہیں ہے. اگر آپ لکھ دیتے ہیں, کیونکہ اس کا نمبر کوئی نہیں ہے, اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں لکھتے تو کوئی بات نہیں. عنوان جو ہے وہ آپ نے یوں ہی لکھنا ہے, مارکر کے ساتھ عنوان لکھا جائے گا. پھر جناب عالی, اب اس میں آپ اس میں ہم ایک زیر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں, جناب عالی یہ لیں. اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ اور ہم ایڈ نہیں کریں گے. اس کے سامنے جو ہے وہ علامت ندائیہ لگا ہوا ہے بیٹا, اگر آپ غور کریں تو علامت ندائیہ ہے, ٹھیک ہے, عالی کے آگے. تو اسی طرح سے آپ نے لگانا ہے. پھر مخصوص الفاظ میں اس کو کہتے ہیں جو یہ والا حصہ ہے نفس مضمون, تو اس کے جو ہے وہ الگ سے جو ہے بیٹا نمبر ہوتے ہیں. اور اس مثال کے طور پر اس میں دیکھیں کہ کیا لکھا. اچھا, اب خاص بات یہ ہے بیٹا کہ اگر میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ جناب یہاں سے ہم نے کوشش کی کہ یہ جناب باخدمت جناب جو ہے نا پیج کے تقریباً سینٹر میں کرنے کی کوشش کی ہم نے. پھر یہاں سے جو ہے وہ حاشیے سے ایک لفظ کی جگہ چھوڑ کر عنوان لکھا ہے. پھر جناب علی جو ہے وہ ایک لفظ چھوڑ کر پھر لکھا ہے. پھر یہ جو درخواست گزارش ہے یہ بھی ہم نے ایک لفظ چھوڑ کر لکھا ہے. لیکن جب ہم نئی لائن پر آئے ہیں تو وہ ہم نے بالکل حاشیے کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے. اس چیز کا بیٹا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں حاشیہ, یہ میں ایک لائن جو ہے وہ کھینچ کر آپ کو جو ہے واضح کر دیتا ہوں کہ ہم نے یہ پہلی یہ جو 3-4 لائنیں ہیں نا, ان کو حاشیے کے ساتھ سے شروع نہیں کرنا بلکہ اتنا آگے لے کر جانا, یہ گیپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ معاملہ درست ہو جائے. اچھا, اس کے بعد گزارش ہے کہ آج مجھے گھر پر ایک ضروری کام درپیش ہے جس کے باعث اسکول میں حاضر نہیں ہو سکوں گا.
لہٰذا ملتمس ہوں کہ ایک دن کی رخصت مرحمت فرما کر نوازیں این نمازی شور. کئی بچے اس کو الگ بھی کر دیتے ہیں, کئی ٹیچرز بھی کہتے ہیں اس کو الگ کر دیں, تو آپ کی مرضی ہے, آپ اکٹھا لکھنا چاہیں ٹھیک ہے, ادروائز آپ کے پاس لائن تو ہوتی ہے, آپ نچلی لائن پہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ بالکل یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے جناب, آگے آپ نے بات کو سمجھنا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پورا ایک پیج ہے, اس کا نصف تقریباً بنتا ہے یہ, اور اس کا بھی نصف تقریباً بنتا ہے یہ, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے یعنی کہ پیج کے ادھر سے رائٹ سائڈ سے آگے جانا ہے آدھا, پھر اس کا بھی کیا آدھا, تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نے جناب الارض جو ہے وہ لکھنا ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک آپ نے بات دیکھی کہ میں نے الارض کے نیچے ہی باقی باتیں لکھی ہیں, اس سائڈ پر نہیں گیا, یعنی کہ آپ نے اس سائڈ پر بالکل بھی نہیں آنا, ٹھیک ہے, ادھر ہی رہنا ہے. اور جب آپ اس سائڈ پہ لکھیں گے تو جناب یہ بالکل صحیح لکھا جائے گا, اس کے آپ کو پورے نمبر ملیں گے. اسی طرح یہ تاریخ دیکھیں, بالکل الارض والی جو بیٹا جی لائن ہے, اسی لائن پہ رہتے ہوئے ہم نے بالکل حاشیے کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کیا کیا کہ تاریخ لکھ دی درست انداز میں. تو آپ کا تابع فرمان شگرد, نام ظاہر نہیں کرنا, الف بے جیم لکھیں گے, اور متعلم جماعت نہم. ٹھیک ہے جی, یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا جو لیکچر تھا, اور اس میں ہم نے, اور یہی آج آپ کا کام ہے کہ آپ نے ضروری کام کی درخواست جو ہے وہ درست انداز میں ایک ہی پیج استعمال کرنا, اپنی کاپی کا جو کاپی آپ یوز کر رہے ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ نے خوش خط درخواست لکھ کر بھیجنی ہے. اب بیٹا کوشچن آنسر کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں, بڑے تحمل سے 1 by 1 جو بچے آپ پوچھتے جائیں گے میں آپ کو جواب دیتا جاؤں گا. چلیں جی بیٹا کنزا آپ وہ بچہ بولے گا بیٹا جس کا مائک جو ہے وہ آن ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اوکے جی بیٹا بولیں. اگر چونکہ ہمارا پیپر تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا, تو اگر ہمارا بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول آ جائے اور اس کے بعد الف با جیم بچ جائے, تو ہم اگلی لائن میں کیسے لکھیں گے؟ ویری گڈ کویشچن. اچھا, آپ نے آج آپ کی پریکٹس یہ ہوگی, مجھے نہیں پتا بیٹا, اگر آپ کو پورا پیج بھی یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے نا آپ کریں. آپ نے یہ والی جو بات ہے نا یہ آپ نے ایک ہی لائن پر لے کر آنی, ٹھیک ہے, اور دونوں سائڈوں پہ تھوڑی تھوڑی جگہ بچنی چاہیے. اب دیکھیں نا بیٹا, ایک چیز ہے نا, میں آپ کے سامنے یہ ڈرا کرتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ ہو گیا جناب بے, ایک بے یہ ہے, اور ایک بے جو ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے. ہمارے کنٹرول میں ہے نا پین, ہم جتنا مرضی جو ہے وہ اس کو بڑا لکھ لیں چھوٹا لکھ لیں. تو آپ کا جو پینٹ, آپ کا جو پین ہے پینٹ برش کی طرح ہے, اور آپ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ذرا کر کے دکھائیں مجھے. اور دوسری بات یہ بیٹا کہ جو چیزیں آپ نے مارکر سے لکھنی ہے وہ میں واضح کر دوں, اگر تو آپ یہ 604 سے آپ لکھ سکتے ہیں, یہ والا حصہ 604 سے آپ لکھ سکتے ہیں تو بیٹا جی ضرور لکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ 604 مارکر سے آپ لکھ سکتے ہیں تو پھر ضرور لکھیں اس کو, اور اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو پھر جو ہے وہ آپ پین سے ہی لکھ دیں اس کو, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, آگے اسی طرح جو ہے وہ جناب یہ والا حصہ جو ہے یہ مارکر سے لکھنا ہے, یہ مارکر سے لکھنا ہے, آپ نے الارض مارکر سے لکھنا ہے, آپ نے تاریخ مارکر سے لکھنا ہے, ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, اور اینی کویشچن؟ سر نو سر. اوکے نیکسٹ. سر کے بعد ایک لائن چھوڑ کے اپنا یہ باڈی لکھنی ہے. جی بیٹا, یہ جو نفس مضمون ہے بیٹا جی مائک بند کریں جی. اچھا, آپ نے بیٹا جی لائن اس وقت چھوڑنی ہے کہ جہاں پہ آپ سمجھیں کہ لفظ پہ لفظ چڑھ رہا ہے,
پھر آپ اس کو چھوڑ دیں, چونکہ میں نے دیکھیں آپ کو بولا کہ یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. جب مارکر سے لکھو گے بچوں تو آپ کے لفظ ایک دوسرے پر چڑھ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑنے چاہیے لفظ, تو وہاں پر ہم نے جو ہے وہ جگہ چھوڑنی ہے. جی نیکسٹ کویشچن کنزا آفتاب, شاباش جلدی سے بولیں. سر ہم ہر مطلب کہ بخدمت جناب کے بعد لائن چھوڑ کے, عنوان کے بعد لائن چھوڑ کے, جناب عالی کے بعد لائن چھوڑ کے, اور عرض کے بعد لائن, مطلب کہ اس طرح سارے ایک لائن چھوڑ کے لکھ سکتے ہیں. یس یس وائی ناٹ, زبردست کر سکتے ہیں. نیکسٹ طلحہ عادل, طلحہ. سر یہ عنوان ہم نے بخدمت جناب سے نیچے لکھنا ہے یا اوپر لکھنا ہے؟ نہیں بیٹا نیچے لکھنا. تو سر یہ تو علی بے جیم کے ساتھ سٹی کا نیم نہیں لکھنا؟ بالکل بھی نہیں لکھنا, یہ اس کا مطلب ہی یہی ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں نا انگلش میں, آپ لکھتے ہیں ایگزامینیشن ہال CTABC, ٹھیک ہے جی سر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈریس چھپا رہے ہیں نا, آپ بس بتانا چاہ رہے ہیں جی گورنمنٹ ہائی اسکول. دنیا میں کتنے گورنمنٹ ہائی اسکول ہیں, پاکستان میں جی سر کوئی پتہ نہیں ہمیں کہاں سے. اب یہاں پر یہ نہیں لکھنا گورنمنٹ ہائی اسکول اور ساتھ میں آپ لکھتے ہیں لال پور والا, ٹھیک ہے سر یہ جو کہتے ہیں ڈیٹ آپ نے لاسٹ پہ لکھی ہے, یہ لاسٹ پہ اس طرح لکھنی ہے؟ جی بیٹا بالکل الرز والی لائن پہ آ. اوکے سر. تو اوپر کو سر اوپر کوشچن کا وہ دینی ہے, ہیڈنگ دینی ہے جو کوشچن ہم کریں گے. جی بالکل جناب, یہ سب سے اوپر تو وہ لازمی لکھنا تھا یہاں پہ سوال نمبر 6 درخواست, ٹھیک ہے بس اتنا ہی کافی ہے. جی جنت. سر جو آپ نے بعد میں بتایا نا عنوان جناب آگے وغیرہ والا ہم نے 604 سے لکھنا ہے, وہ ذرا دوبارہ بتا دو. آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے یہ بات؟ یس سر. ہاں جی. تو بیٹا یہ جو میں نے باکس لگائے ہیں یہ چیزیں مارکر سے لکھنی ہے, اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو, اگر آپ نہیں لکھتے تو پھر آپ بیٹا پین سے لکھیں زیادہ بہتر ہے. تو لیکن پہلی میری اوکے سر تھینکس. ٹھیک ہے. نیکسٹ محمد طیب جلدی سے بیٹا. سر جی جو گورنمنٹ ہائی اسکول ہے یہ سیکنڈ لائن پہ لکھ سکتے ہیں یا بخدمت جناب پرنسپل کے ساتھ لکھنا ہے؟ نو بیٹا یہ اس کے بارے میں نو کمپرومائز, جو پہلی لائن ہے اس کو پہلی لائن پر ہی ہونا چاہیے. اسی کے لیے تو میں نے کہا آپ کو 2 دن لگتے ہیں 3 دن لگتے ہیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, جب تک آپ یہ نہیں سیکھیں گے